نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. المبحث الثالث مبحث الارتفاقات. اعلم أن الإنسان يوافق أبناء جنسه في الحاجة للأكل والشرب والجماع والاستدلال من الشمس والمطر والاستدفاء في الشتاء وغيرها إلى آخر. پہلے یہ بات عرض کر دی گئی تھی کہ حجت اللہ البالغہ کے دروس کا یہ آغاز اور سلسلہ ایک بہت بڑے مقصد کی خاطر شروع کر دیا گیا ہے، اور وہ بڑا مقصد یہ تھا کہ دین جو کامل اور مکمل ہے، جامع ہے، اس کی کامل تشریحات کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور جو طبقے احکام کی عقلی توجیہات اور حکمتوں کے متقاضی اور مطالب اور متلاشی ہے، ان کے لیے وہ عقلی توجیہات پیش کر کے ان کو دین سے مانوس کیا جائے اور دین کی طرف ان کو راغب کیا جائے۔ لوگوں کو دینی احکام پر مطمئن کرنا، دینی دعوت پر مطمئن کرنا، اور خود علی وجہ البصیرت ہو کر اس کام کو آگے بڑھانا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ کئی مرتبہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی کامیابی کی وجہ یہ تھی، صحابہ کرام کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے علی وجہ البصیرت ہو کر اس دین کو قبول کر لیا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام کل عام طور پر اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ پوری بصیرت کے ساتھ ہو کر میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میرے صحابہ کرام بھی یہی کام کرتے ہیں، اسی بابصیرت اور اسی اطمینان قلبی کے ساتھ ہو کر وہ اس خدمت کو سر انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی چیز کو علی وجہ البصیرت قبول کر لیا جاتا ہے، پھر تکالیف، مشکلات، مصائب یہ راستے کے سنگ راہ نہیں بن سکتے، اور یہ راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے، بلکہ جتنے بھی امتحانات آتے ہیں انسان ان کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے۔ عرض کر دیا گیا تھا کہ دروس کے مقاصد میں سے یہ بات بھی ہوگی کہ جامع انداز میں دین کی تشریح کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور ہمارے یہاں چھایا ہوا جمود جس نے ہمیں مدرسے اور مسجد کی چار دیواری تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، اس جمود کو توڑ دیا جائے اور قوم کو عبادات کے ساتھ معاملات سے بھی آشنا کرایا جائے، اور اس بات کو باور کرایا جائے کہ اسلام ہمیں صرف عبادات کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری عدالت اور ہماری سیاست کے ساتھ بھی اسلام کا گہرا تعلق ہے، اور وہ جس طرح ہمیں عبادات میں احکام الہی کا پابند بناتا ہے، اسی طرح معاشرتی، معاشی، سیاسی اور عدالتی احکام میں، اور اس طرح بین الاقوامی تعلقات میں، گویا کہ داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، اندرونی سیاست اور بیرونی سیاست،
سب کے سب کے بارے میں ہمیں احکام دیتا ہے اور ہمیں تعلیمات فراہم کرتا ہے اور ہمیں ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم کرتا ہے اور ہمیں اس کا پابند بناتا ہے۔ تو چونکہ مقدمہ میں کافی باتیں ہو چکی ہیں، اب ہم مقاصد کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بیچ میں کچھ مباحث کو چھوڑ کر اصل مباحث کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ان مباحث میں سے سب سے اہم مبحث جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا گویا کہ اہم حصہ ہے اور اس کے موجد بھی وہی ہے، اس کے مدون بھی وہی ہے اور اس کو دنیا کے سامنے خود اپنے قلم سے پیش کرنے والے بھی وہی ہیں۔ وہ مبحث ارتفاقات کا مبحث ہے اور یہ اہل علم کے لیے انتہائی معرکۃ الارا بحث ہے اور بہت ہی زیادہ علم امیز بھی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری شرح صدر کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، آسان تعبیرات کے ساتھ اور سہل نگارش اور تکلم کے ساتھ آپ کے سامنے وہ پیش کر دیا جائے۔ اپنی عادت کے مطابق الفاظ کی تشریح بھی ہوتی رہے گی اور ترجمہ بھی ہوتا رہے گا اور عبارت کا مقصد بھی آپ کے سامنے پیش ہوتا رہے گا۔ اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں اور شاہ صاحب نے بھی اس کو مختصراً ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو انتہائی عظیم مقصد کے لیے دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اور اس کے سر کے اوپر خلافت کا تاج پہنایا ہے اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بار بار کیا۔ اس کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کی ذہن سازی کے لیے اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تیرے رب نے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اس انسان کی تخلیق اور اس کی مقصد تخلیق کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے لیے پہلے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ پھر انسان کو اللہ رب العزت نے عقل جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے اور اسے اشرف المخلوقات کا لقب عطا کیا ہے اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسان کو اعزاز بخشا ہے، کرامت بخشی ہے، اس کو مقام عطا کر دیا ہے۔ فی البر والبحر، بحر و بر میں، یا زمین میں بھی، خشکی میں بھی اور اسی طرح سمندروں میں بھی ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کر دیا ہے اور بہت ساری مخلوقات پر اسے فضیلت عطا کر دی ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں جا بجا اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بات بتائی ہے
کہ یہ پوری کائنات تیری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے اور تیری وجہ تخلیق اللہ کی رضا کا حصول اور اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن پاک پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو کئی آیتوں میں جا بجا یہ مضمون بکھرا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو انسان کے سامنے ایک تحفہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ چاند ہو، یہ سورج ہو، یہ حجر ہو اور یہ شجر ہو، یہ زمین ہو، آسمان ہو، پانی ہو، خشکی ہو، پہاڑ ہو یا نشیبی زمین ہو، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ جانور ہے اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کر دیے ہیں، اور یہ تارے، یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے ہی کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلاتے ہوئے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ، وَتَخْرُجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اسی طرح وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اسی طرح بہت ساری دیگر آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان کر دیا، وَذَلَّلْنَاهَا، کہ ہم نے یہ جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے، جس پر کچھ میں سے تم سواری کرتے ہو اور کچھ میں سے تم کھاتے ہو، اس کے دودھ کو استعمال کرتے ہو، اس کا گوشت استعمال کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بکھیر کر ذکر فرمائی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جوامع الکلم عطا کر دیا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ان جوامع الکلم انداز گفتگو میں ان ساری چیزوں کو مختصر سے جملے کے اندر ذکر کیا ہے، الا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ یہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کر دی گئے ہو، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے۔ تو اس عظیم مخلوق کے سامنے اللہ رب العزت نے جو اپنے احکام رکھ کے اپنا پروگرام رکھا، تو یہ اس عظیم مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ اسی پروگرام کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارے اور اسے کے مطابق چلے۔ شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے تو ہم شریعت کے، اللہ کے دیے ہوئے احکام کے اندر رہتے ہوئے اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے لیے باسہولت زندگی کو اختیار کر سکتے ہیں، اس طور پر کہ پرامن ماحول کے اندر رہ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کو راضی کر سکے اور اپنی دنیا کو بھی
جو ہے کامیاب بنائے اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا سکے۔ اس بحث کو حضرت نے ارتفاقات کا نام دیا ہے، اور یہاں 4 ارتفاقات جو انسانی زندگی کے گویا کہ 4 مراحل، 4 مراتب اور 4 درجات ہیں، ان کو ذکر کر دیتے ہیں۔ مختصر سی وضاحت عرض کرتا ہوں کہ ارتفاقات یہ ارتفاق کی جمع ہے، اور ارتفاق رفق سے نکلا ہے، اور رفق کہتے ہیں نرمی کو، اور ارتفاقات کا مطلب ہے کہ آپس میں مہربانی کا برتاؤ کرنا، اور اس طرح نرمی کا معاملہ کرنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس لفظ کو بطور اصطلاح کے استعمال کرتے ہیں، اور وہی اسی اصطلاح کے موجد ہے۔ اس سے پہلے کسی نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا جس معنی میں حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ وہ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ آسانی سے زندگی بسر کرنے کے لیے مفید تدبیریں یہ ارتفاقات ہیں، یعنی آپ اپنی زندگی کو آسائش اور آسانی سے آراستہ کیسے کرو گے، اور اس کے لیے کون سی تدبیر کرو گے، اور کس طرح اس کائنات سے تم مستفید ہوگے، انہی طریقوں، انہی تدبیروں کا نام ارتفاق۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ جو امام انقلاب کے نام سے مشہور و معروف ہے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے علوم کے ترجمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، لیکن یہ کائنات انسان کے ساتھ ہمیشہ انکار کا معاملہ کرتی ہے۔ تو انسان کو رفتہ رفتہ اور انتہائی اچھی تدبیر کے ساتھ اس کو مسخر کر کے اس کو اپنے کام میں لے کر آنا، یہ ارتفاق۔ جیسے کہ اونٹ ہے، اور جیسے کہ بیل ہے، گائے ہیں، جو وجود کے اعتبار سے انسان سے بڑھ کر، طاقت کے اعتبار سے انسان سے بڑھ کر ہے، لیکن انسان تدبیر کے ذریعے سے ان کو مسخر کر دیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح ایک درخت ہے، ایک لکڑی ہے جسے انسان کاٹتا ہے، وہ کٹتے نہیں کٹتا، اس کو رفتہ رفتہ کاٹنا پڑتا ہے، اور پھر اسے اپنے کام میں لانا پڑتا ہے۔ یہی چیز ارتفاق ہے۔ تو یہاں شاہ صاحب نے اسی کا تذکرہ کیا کہ کائنات جو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کو کس طرح اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اہل علم حضرات کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بات خصوصاً ہم سب کے لیے
سمجھنے کی ہے، اور پھر ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بنائیں۔ حضرت فرماتے ہیں اعلم ان الانسان یوافق ابناء جنسہ۔ اس بحث کو شروع کرنے سے قبل میں ایک اور وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت یہ کہتے ہیں کہ ارتفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ارتفاق فطری ہے، طبعی ہے، اور ایک ارتفاق اکتسابی ہے۔ ارتفاق طبعی یا فطری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان، حیوان کے اندر طبعی طور پر یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ بھوک پیاس کے وقت وہ ضرورت کی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ کوئی انسان ہو یا کوئی جانور ہو، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اپنی صورت نوعیہ کے مطابق جو چیز اس کے بھوک مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو جو چیز اس کی پیاس کو بجھا سکتی ہے وہی چیز وہ استعمال کر دیتا ہے، اور اگر سامنے موجود نہ ہو تو وہ اس جگہ کی طرف چل پڑتا ہے جہاں اس کو یہ توقع اور امید ہوتی ہے کہ فلاں جگہ سے ہمیں چارہ مل جائے گی، کھانے کی چیز مل جائے گی یا پینے کی چیز مل جائے گی۔ یہ محض طبعی ہے، الہامی ہے، اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے جانور کو دیکھیں، پرندے کو اڑان سکھائی، شہد کی مکھی کو مختلف پھلوں پر بیٹھنے اور اس سے رس چوسنے، پھر اس کو جمع کر کے اس کو شہد میں تبدیل کرنے کے طریقے بتلا دیے۔ یہ ساری طبعی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے اسے الہام کیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، جو عقل سے اب تک کام نہیں لے سکتا ہوتا، اسے اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے، الہام کیا ہے کہ وہ اپنے ماں کی پستان کو چوسے تو اس سے دودھ نکلے گا اور وہ اس کے لیے غذا بنتا چلا جائے گا۔ جانور ہے، اس نے کوئی تیراکی کی مشق نہیں کی ہے، تیراکی سیکھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پانی کے اندر ڈالیں، پانی میں پھینکیں، وہ تیراکی شروع کر دے گا اور تیراکی کے ذریعے سے پانی سے پار نکلے گا۔ تو یہ فطری اور طبعی الہامات خداوندی ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو بھی عطا کی ہے اور حیوان کو بھی عطا کی ہے، عام جانوروں کو بھی عطا کی ہے۔ کچھ اکتسابی ہے جس میں عقل کو عمل دخل ہے، اور وہ انسان کا خاصہ ہے۔ اور وہ یہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے بعد اس کو محفوظ کرنا، اس کو پکانا، اس کو استعمال کا قابل بنانا، اس کے اوپر محنت کرنا، اس کے اندر ترقی کے لیے کوشش کرنا، اس کو اور قیمتی بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اکتسابی ہے اور عقل کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو شاہ صاحب اسی بات کو یہاں ذکر کرتے ہیں، یعلم جان لیجیے کہ ان الانسان یوافق ابناء جنسہ، کہ انسان موافقت کرتا ہے اپنے ابنائی جنس کے ساتھ۔ ابنائی جنس سے کیا مراد ہے؟
آپ جانتے ہیں کہ منطق کی زبان میں انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی جاتی ہے۔ تو حیوان ایک جنس ہے جس میں انسان اور دیگر سانس لینے والے تمام جانور انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ حیوان کا اطلاق جس طرح انسان پر ہوتا ہے اس طرح گائے، بیل، بکری، شیر، درندے، پرندے، ان ساری چیزوں کے اوپر، جن چیزوں کے اندر سانس ہے، ان سب کے اوپر جو ہے انسان، ان سب کے اوپر جو ہے حیوان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ان حیوانیت میں جو چیزیں انسان کے ساتھ شریک ہے ان چیزوں کو انسان کے لیے ابنائی جنس کہا جاتا ہے۔ اور شاہ صاحب اسی بات کو بتاتے ہیں، انسان ایک نوع ہے اور اس کے جتنے بھی افراد ہیں، زید، عمر، بکر، میں اور آپ، یہ ابنائی نوع ہے، کیونکہ انسان حیوان کا ایک نوع ہے۔ حیوان کے بہت سارے انواع ہیں، حیوان ناطق انسان، حیوان ساحل، حیوان ناحق، حیوان مفترس، حیوان طائر، یہ سارے انواع ہیں حیوان کے، اور ہر نوع کے جو افراد ہیں وہ آپس میں ابنائے نوع کہلاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، اعلم، جان لیجیے کہ ان الانسان یوافق ابناء جنسی ہی، کہ انسان موافقت کرتا ہے اپنے ابنائی جنس کے ساتھ، یعنی عام جانوروں کے ساتھ موافق ہے، فی الحاجت، ضرورت اور حاجت میں، الی الاکل والشرب والجماع والاستدلال من الشمس والمطر والاستدفاء فی الشتاء وغیرہ، کئی چیزوں میں۔ نمبر 1، کھانے پینے میں، جس طرح انسان کھاتا پیتا ہے اور کھانے پینے کے لیے محتاج ہے، اس طرح حیوان کے جتنے بھی افراد ہیں وہ کھانے پینے کی طرف محتاج ہے۔ والجماع، جماع، مباشرت، جس طرح انسان کی ضرورت ہے اور انسان اس کا محتاج ہے، اور اس کے اندر توالد و تناسل کا جو سلسلہ ہے اس کے بغیر نہیں چلتا، اس طرح جانوروں کا بھی معاملہ ہے۔ والاستظلال من الشمس، دھوپ ہو گرمی کے موسم میں تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سایہ کی تلاش، سایہ کے حصول کی ضرورت جس طرح انسان کو ہے اسی طرح دیگر جانوروں کو بھی ہے۔ والمطر، اس طرح بارش جس طرح انسان کی ضرورت ہے اس طرح جو ہے جانوروں کی بھی ضرورت ہے۔ بارش سے پھر اپنے آپ کو بچانا جس طرح انسان کی ضرورت ہے اس طرح جانور بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ والاستدفاء، استدفاء کہا جاتا ہے گرمی حاصل کرنے کو، تو سردی کے موسم میں گرمی حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ انسان بھی کرتا ہے اور جو ہے وہ دیگر جانور بھی کرتے ہیں وغیرہ، اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حیوان ہونے کے ناطے انسان اور عام جانوروں میں مشترک ہے، اور طبعی طور پر اللہ رب العزت نے اس کی پہچان کروائی ہے، اور وہ سارے کے سارے حیوان پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، وَكَانَ مِنْ عِنَایَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ أَنْ أَلْهَمَهُ كَيْفَ يَرْتَفِقُ بِأَدَاءِ هَذِهِ الْحَاجَاتِ إِلْهَامًا طَبِعِيًّا، پھر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اس انسان کے اوپر، بھی کی ضمیر انسان کی طرف لوٹتی ہے، کہ اس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت یہ ہے، ان الہمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے، اس کو الہام کیا ہے، کیف یرتفق، کہ وہ کس طرح تدبیر کر سکتا ہے، بأداء هذه الحاجات،
ان حاجات کو ادا کرنے کے لیے الہاماً طبعیاً، یہ الہام بھی طبعی ہے، من مقتضی صورتہ النوعیہ، جو انسان کی صورت نوعیہ کا مقتضی، یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے حیوان ناطق انسان پیدا کیا ہے اسی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس بات کا الہام فرمایا ہے کہ وہ اپنے اس حاجات کو کس طرح پورا کرے۔ اس کے طریقہ کیا ہے؟ فلا جرم یتساوی الافراد فی ذلک الا کل مخدج عصت مادتہ، کہتے ہیں اس میں تمام افراد انسانی برابر ہیں، کافر ہے مسلمان ہے، مرد ہے عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی جدوجہد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اسے الہام فرمائی ہے۔ جس طرح کہ میں نے بتلا دیا، چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی ماں کی پستان کو چوس کر اس سے دودھ نکالتا ہے، فیڈر اس کے منہ میں دے دیا جائے تو اس کو چوسنے لگتا ہے، یہ چوسنے کا الہام اللہ تعالیٰ نے اسے کیا۔ اسی طرح دیگر کو آپ دیکھتے جائیں اور اس طرح جو ہے قیاس کرتے جائیں کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں انسان کو یکساں طور پر عطا کر دی ہے، اس میں مسلمان اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کل مخدج کہتے ہیں ناقص الخلقت کو، جس کی مثال کے طور پر عام انسانوں سے ہٹ کر اس میں کوئی کمی ہو، مثال کے طور پر وہ جنسی طور پر کمزور ہے، عنین ہے، مباشرت کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا کوئی ایک فرد دو پائے جائے، اس کے علاوہ باقی انسان جو ہے وہ ان کو الہام کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو کیسے پورا کریں۔ عصت مادت ہو، ایسا ناقص آدمی کہ اس کے مادے نے خود اس کی نافرمانی کی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا مادہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ کما الہم النحل کیف تأکل الثمرات ثم کیف تتخذ بیتا یجتمع فیہ اشخاص، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کو یہ الہام کیا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو الہام کیا ہے، وہ شہد کو بناتی ہے، مختلف پھلوں پر بیٹھ کر اس سے رس چوستی ہے وغیرہ وغیرہ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو اڑان سکھاتی ہے اور اپنے حاجتوں کے لیے لڑنا سکھایا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے چلنا سکھایا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جو ہے یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ مکمل تشریح انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔